لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ تمام احباب اگر مناسب سمجھیں تو قریب قریب یہاں ذرا سامنے تشریف لیں، یہ جگہ ساری جو ہے اس میں آپ تشریف لیں۔ مختصر سے وقت کے لیے انشاءاللہ آج کی اس مبارک رات میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے جناب محترم سید نعمان شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے دعوت دی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا، اور جناب محترم سید عنایت اللہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہیں۔ بزرگوں کی سرپرستی میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ آج دوسری طاق رات ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ بندہ جو ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام لیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں اسی لفظ کو یوں ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، تو جس کی پہلی دونوں چیزوں میں کوئی کمی رہ بھی جائے رمضان کے اندر یا تراویح کے اندر، اور اسے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے، تو فرمایا اس ایک رات کا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانہ می جوید، تو وہ بہت زیادہ نہیں مانگتی۔ کسی کی کوئی ایک ادا پسند آ جائے تو ممکن ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجلس علم منعقد ہے اور اس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ مجھے یہاں ابو دردہ کی ایک موقوف ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کو انہوں نے موقوفاً روایت کیا، اور یہ علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ صحابی رسول جو ہیں اگر ان کی کوئی روایت موقوف بھی ہو، موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ تو موقوف روایت اسے کہتے ہیں جس کے اندر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں لیکن اس میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ بات حضور نے فرمائی، اور مرفوع روایت اسے کہتے ہیں کہ جس میں صحابی رسول کوئی بات کریں اور ساتھ یہ فرمائیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت رسول اللہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے یا حضور سے سنی ہے یا حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا۔
لیکن علم حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ صحابی کی موقوف روایت جس میں وہ یہ نہ کہیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، روایت موقوف ہو لیکن اس میں بات وہ ایسی فرما رہے ہوں جس میں کوئی کسی خوشخبری کا ذکر ہو یا کسی غیبی خبر کی اطلاع ہو، تو صحابی کی موقوف روایت کو بھی مرفوع کا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحابی رسول یہ بات اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتا، یہ خوشخبری جو سنا رہا ہے تو ضرور اس لیے سنا رہا ہے کہ اس نے سید عالم کی زبان سے یہ خوشخبری سنی ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے موقوفاً یہ روایت کیا کہ کن عالما او متعلما او سامعا للعلم او محبا لہم، فرمایا 4 طبقات میں سے بننے کی کوشش کرو، 4 کیٹیگریز بیان فرمائیں کہ ان میں سے کسی ایک میں سے تم ہو جاؤ۔ ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5ویں کیٹیگری میں نہ چلے جانا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور خیر تمہیں میسر نہیں آئے گی، تم خیر سے دور کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم 4 کیٹیگریز میں سے کسی کے ساتھ بھی ریلیٹ رہے اور تمہارا ان سے کنیکشن رہا، تعلق رہا کسی طرح کا بھی، تو پھر خیر کے ساتھ تم جڑے رہو گے، پھر اللہ کی رحمت تمہیں ملتی رہے گی۔ لیکن 4 میں سے نکل کے اگر تم 5ویں کیفیت میں چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا جو ہاتھ تمہارے اوپر ہے وہ اس طرح نہیں رہے گا جیسے دوسروں پہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں، تو فرمایا کن عالما، سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم عالم ہو جاؤ، یعنی دین کے عالم بن جاؤ، دین کو جاننے والے بن جاؤ، اس میں تم کوشش کرو، اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کے لیے وقت دو۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے جس کی سب سے پہلے نمبر پہ خود سید الانبیاء کی ذات ہے، یعنی حضور خود اس گروہ کے سردار ہیں، علماء کے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو فرمایا تم بھی عالم بن جاؤ کہ تم طبقہ علماء میں سے شمار تمہارا ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی اور بات ہو سکتی نہیں۔ پھر فرمایا اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری کیٹیگری میں تو ہو جاؤ، وہ کون سی ہے؟ فرمایا او متعلما، تو اگر تم ٹیچر نہیں ہو سکتے، عالم نہیں ہو سکتے، تو دین کے طالب علم بن جاؤ، دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ ایک ہے سکھانے والا اور ایک ہے سیکھنے والا، ایک ہے دینے والا ایک ہے لینے والا۔ تو کہا پہلی تو یہ ہے کہ تم دین سکھانے والے ہو جاؤ، اور اگر اتنا وقت نہ مل سکے، تم پراپر دین کے عالم نہ بن سکو، تو پھر دین کے طالب علم تو ساری زندگی بنے رہو، تو خیر اور رحمت جو اللہ کی ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی کہ تم دین سیکھنے کا شوق بھی رکھتے ہو اور اس کی کوشش بھی کرتے ہو، جیسے اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ رات کے اس وقت میں دین سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پھر فرمایا یہ 2 کیٹیگریز ہیں، لیکن حضور بھی تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو اور وسعت دے دی۔ فرمایا ٹھیک ہے، ممکن ہے تم میں سے کوئی عالم بھی نہ بن سکے، کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ وہ پراپر دین کا اسٹوڈنٹ بن جائے، طالب علم بن جائے، تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، اس میں تو ہو جاؤ۔ تو آؤ کیا او سامعا للعلم، تو جہاں پہ دین کا تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، کوئی دین سکھا رہا ہے اور دوسرا پراپر طریقے سے دین سیکھ رہا ہے، تو تم باقاعدہ زانوئے تلمس تو طے نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی وقت نکال کے آیا کرو اور دین کی باتیں سن لیا کرو، اس کے لسنر بن جاؤ، اس کے سننے والے بن جاؤ، اس کے سامع بن جاؤ۔ اس دینی ماحول میں جہاں دین کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر تم گفتگو سن لیا کرو، جو خیر اللہ ان کو دے رہا ہے وہ تمہاری جھولی میں بھی ڈال دی جائے گی، تمہیں بھی عطا کر دی جائے گی۔ پھر ایک چوتھی کیٹیگری بھی ذکر فرمائی، فرمایا او محبا لہم، ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو نہ تو پراپر عالم بن سکے، نہ طالب علم بن سکے، نہ ہی سامع بن سکے، اس کے پاس اتنا وقت بھی میسر نہ آئے، اور وہ ایسا کاروبار اور دھندے میں پھنس جائے
کہ اس کو تو اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ دین کی بات سن سکے. تو فرمایا اس کے لیے بھی خیر کا ایک پہلو ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا محبن لہم, کہ وہ بیٹھا اپنے کاروبار میں رہے, وہ اپنی دکان پہ ہو, اپنی تجارت میں ہو, لیکن اس کا دل اہل علم اور دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا رہے. تو فرمایا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بھی ان کی خیر اور رحمت میں سے حصہ لیتا رہے گا. تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور محبت یہ ہے کہ دامیں درہمیں سخنیں ان کو سپورٹ کرو, ان کی مدد کرو, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارا شمار بھی ان میں سے کر لے گا. اور آخر میں فرمایا وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَةَ فَتَهْلَكَ. یہ 4 ہم نے گنوا دیے, ان میں سے کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ تو تمہیں, اگر اوپر والے رتبے میں آؤ گے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن جہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے اتنی خیر مل جائے گی. فرمایا اگر 5ویں طبقے میں چلے گئے کہ جہاں علم کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے, محبت بھی نہیں ہے اہل علم کے ساتھ, اور تم اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ تمہیں تو دین کی بات سننے کا شوق بھی نہیں رہا, دین پڑھنے کی لگن بھی نہیں رہی, تو فرمایا کہ اب تم پھر ہلاکت کی طرف جا رہے. آپ پاکستان کی عوام, جو عوام اہل سنت ہیں, ذرا ان کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ عوام اہل سنت کس طرف جا رہی. ہم اہل سنت والجماعت اگر اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور خود احتسابی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ علمی ماحول سے دور کر دیے گئے ہیں, اور اس میں ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے طبقے کا بھی قصور ہے, جس نے ہمیں سروں پہ لگا دیا, صرف ہمیں محافل نعت پہ لگا دیا, صرف جو ہے وہ لنگر 11ویں اور چاول کھانے پہ لگا دیا, اور اصل دینی ماحول سے آہستہ 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 ہمیں کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے. نہ جہاں مدارس ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے بہت کم رہ گئے, لیکن 11ویں اور میلاد اور محفل نعت, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ضرور کرنا چاہیے, یہ جائز ہے, ہم کرتے ہیں, لیکن یہ پیرورٹی نہیں ہے. پیرورٹی یہ ہے کہ پہلے علماء تیار کرنے والے اداروں کو سپورٹ کیا جائے, جہاں اہل علم طبقہ ہے, دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں, ان کو مضبوط کیا جائے, وہاں ہماری توجہ بہت کم ہے. تو آج میں چند ایسی ہی باتیں اس نشست میں کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ, جو تقریر نہیں ہے, ایک گفتگو ہے, چند ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, پہلے تو چلیں حصول برکت کے لیے اس رات اور اس جیسی مجالس کی برکت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک جس میں رحمت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے, میں وہ سنانا چاہتا ہوں, اور پھر اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آ رہے تھے اور حضرت حنظلہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے, نماز پڑھنے جا رہے تھے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری, رو رہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ ما یبکی کا یا حنظلہ, اے حنظلہ تجھے کیا چیز رلا رہی ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. کسی دوسرے کو منافق کہنا بڑا آسان ہے, فتویٰ لگا دینا بہت آسان ہے کہ فلاں ایسا ہے, اور آج کل پاکستان میں ہو بھی یہی رہا ہے کہ فتووں کی مشینیں چلی ہوئی, گالی گلوچ کی مشینیں چلی ہوئی, فلاں کافر, فلاں مشرک, فلاں بدعتی, فلاں گیا. دوسرے کو کہنا بہت آسان ہے, لیکن اپنے اوپر کوئی فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے, اور جو وہ لگا لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا صاحب معرفت وہی ہے کہ جس نے اپنی اندر کو جانچ کے دیکھ لیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو ہماری اپنے اوپر تو نظر ہی نہیں ہوتی, ہم ساری غلطیاں دوسروں کی نکال رہے ہوتے. تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا دیکھو بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تم اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کیفیت عرض کی, یعنی انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا,
اپنے شب و روز پہ غور کیا اور اپنے لیل و نہار کا حساب نکالا اور دیکھا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری عبادات کیسی ہیں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس، محاسبہ ذات، جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات کی برکت سے محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عبادت، سب سے افضل عبادت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھے، اپنا حساب چیک کرے کہ بھائی میری عبادت کیسی ہے، میری نمازیں کیسی ہیں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ بھائی منافق تم کیسے ہو گئے؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکأنی رأیت الجنۃ رأی عین۔ فرمایا جب میں حضور کے پاس ہوتا ہوں، حضور کی محفل میں جاتا ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں، سرکار کی زیارت کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نافعہ کا فیض حاصل کرتا ہوں، تو مسجد نبوی میں تو میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، جیسے اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوں۔ میری طبیعت بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، بڑی خشیت، اور میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور مجھ پہ بڑی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب اپنے گھر آتا ہوں، آفسن الازواج والاولاد والضیعات، تو گھر آتے ہی میاں بیوی بچوں میں اور بیوی بچوں کے ساتھ ایسے مشغول ہو جاتا ہوں اپنے کاروبار میں، زمینوں میں، کہ وہ کیفیت جو مسجد نبوی میں نصیب تھی وہ گھر میں نصیب نہیں رہتی، غفلت طاری ہو جاتی ہے اور میں بھول جاتا ہوں، ذکر نصیب نہیں ہوتا۔ مسجد جاتا ہوں تو نصیب ہو جاتا ہے، وہاں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں کیفیت اور ہوتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ یہ عملی منافقت ہے کہ وہاں میں کوئی اور مسلمان ہوں اور گھر میں کوئی اور مسلمان ہوں، یعنی اس حد تک انہوں نے اپنا محاسبہ نفس ذات کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر، وہ بھی تو امت کے سب سے بڑے صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا نحن کنا کلنا نعانی ذالک یا حنظلہ، اے حنظلہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ تم میرے اوپر بھی ایسے گزرتی ہے کہ حضور کی محفل میں کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں اور ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم جو ہے وہ پہلو کی طرف تو نے میری توجہ مبذول کی ہے، آؤ ذرا حضور کی بارگاہ میں اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ حنظلہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہو گیا، اور پھر ان کا وہ پورا قول بیان کیا کہ جب حضور کے پاس ہوتا ہوں تو بڑی ایمانی کیفیت، روحانی کیفیت نصیب ہوتی ہے اور گھر میں جا کے نصیب نہیں ہوتی، غفلت طاری ہو جاتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم شکر کرتے تھے کہ جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے مسلمانوں ہر بات حضور سے نہ پوچھا کرو اور ہر چھوٹی چھوٹی بات سرکار سے نہ پوچھا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر دین کے معاملات میں اور سختی کر دی جائے۔ تو کثرت سوال سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ مجھے یہاں ویسے وہ لطیفے کے طور پہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے علامہ خان قادری صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ پرچہ ہو رہا تھا بیرا شریف میں، پیپر ہو رہا تھا، تو بہت سارے سوالات دیے گئے، تو ایک طالب علم نے پرچہ حل کرتے ہوئے لکھ دیا کہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے اور پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، لہذا اتنے سوال نہ پوچھا کرو۔ تو وہ صرف اتنا لکھ کے اٹھ گیا، حالانکہ امتحان کے جو سوال ہیں وہ اور چیز ہے اور یہ کثرت سوال اور چیز ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کثرت سوال سے منع کر دیا گیا، تو ہم سوال نہیں پوچھتے تھے، لیکن ہمارا دل کرتا تھا کہ کوئی اور دور سے مسلمان صحابی آئے جس نے یہ آیت نہ سنی ہوئی ہو، وہ حضور سے کوئی سوال پوچھے اور حضور اس کا جواب دیں اور ساتھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو جب یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یہ کہتا ہے میں منافق ہو گیا، میں گھر میں اور ہوں، حضور کی بارگاہ میں اور ہوں، تو حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ صرف حضرت حنظلہ کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، نہ حضرت حنظلہ پوچھتے، نہ یہ جواب ملتا، نہ ہمیں یہ سوال کا پتہ چلتا۔ تو جب انہوں نے پوچھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، بولیے یہ منافقت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا لو کنتم تدومون فی نفس الحالت التي کنتم عندی، فرمایا اگر تم اسی ایک حالت میں باقی رہتے جو حالت تمہیں میری صحبت میں نصیب ہوتی ہے اور میری بارگاہ میں نصیب ہوتی ہے، فرمایا لصافحتکم الملائکہ، تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہوتی کہ تم مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہوتے اور آسمانوں سے فرشتے تمہارے ساتھ آ کے مصافحہ کر رہے ہوتے۔ وَعَلَىٰ طُرُقِكُمْ وَفِي فِرَاشِكُمْ، فرمایا تم اپنے بستروں پہ لیٹے ہوتے اور آسمان سے فرشتے آ کے تمہارے ساتھ سلام لیتے۔ لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوتا، یہ رب کا نظام ہے کہ یہ دل اس کے ہاتھ میں ہے، فی اصابع الرحمن، یہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، پھیرتا رہتا ہے، تو کبھی کیفیت اور ہوتی ہے اور کبھی کیفیت اور ہوتی۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعہ، ساعتن و ساعہ، فرمایا اے حنظلہ کبھی گھڑی اور ہوتی ہے اور کبھی گھڑی اور ہوتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جس کے زندگی میں ذکر کی گھڑی آئے، نماز کی گھڑی آئے، درود و سلام کی گھڑی آئے، اور خشوع و خضوع کی گھڑی آئے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی گھڑی آئے، اور اس کے بعد پھر کوئی غفلت کی گھڑی آ جائے، پھر وہ کاروبار دنیا میں مشغول ہو جائے، تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اس غفلت کے بعد دوبارہ اسے جب نماز نصیب ہوتی ہے، دوبارہ جب اسے ذکر کی گھڑی نصیب ہوتی ہے، تو فرمایا وہ درمیان والے سارے وقت کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ درمیان والے سارے وقت کا بولیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن، فرمایا ایک فرض نماز سے لے کے دوسری فرض نماز کا ٹائم، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کا ٹائم، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کا ٹائم، فرمایا جب کسی نے ایک رمضان کے روزے رکھے اور پھر اگلے سال دوسرے رمضان کے روزے رکھے اور درمیان میں فرض ادا کرتا رہا، تو فرمایا پورے سال کے سارے صغیرہ گناہوں کا وہ کفارہ بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کا پورا حساب کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی مجالس ہیں، علم کی مجالس ہیں، یہ جو راتیں ہیں، یہ اصل میں وہ پرانے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہے، تو اس لیے ان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ان کو ہمیشہ اسی طرح حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ مجھے نعمان شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اتحاد امت کے حوالے سے اور یکجہتی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کو آج کے دنوں میں اور جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، اتحاد اور یگانگت کی شاید پہلی کبھی اتنی ضرورت نہ تھی جتنی ان دنوں کے اندر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اتنے ہی تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل گیا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میں فلاں مولوی صاحب کے ساتھ ہوں، میں فلاں شیخ الاسلام کے ساتھ ہوں، میں فلاں شیخ الحدیث کے ساتھ ہوں، تو لہٰذا میرا گروہ وہ ہے، اور دوسرا کہتا ہے میرا گروہ وہ ہے، جس کی وجہ سے تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اور ہم آج سے کچھ سالوں پہلے اہل سنت والجماعت کی شکل میں جتنے متحد تھے، دن بدن اتنے ہی تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ایسے موضوعات اس کا سبب بن رہے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ان موضوعات کی وجہ سے بھی امت میں ایک افتراق اور تقسیم جو ہے وہ پڑ جانی تھی اور پھوٹ پڑ جانی تھی۔ گزشتہ دنوں ضیاء حرم ہمارا ایک مجلہ نکلتا ہے، اس میں نے ادب الاختلاف کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا جو الحمدللہ بڑی اس کو قبول عام نصیب ہوا، اور پھر کافی سارے پلیٹ فارمز پہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ میں اس میں سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے امت میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، یا دیگر بہت سارے مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن مصر میں الازہر شریف میں پڑھتا رہا تو وہاں پورا ایک مواد یہ ہے جو پڑھایا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ادب الاختلاف، کہ کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، اور کسی سے اختلاف کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہے جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اختلاف اور شے ہے اور مخالفت اور شے، اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے
اسلام نے اختلاف رائے کی اجازت دی ہے، مخالفت کی اجازت نہیں دی۔ بعض لوگ اختلاف کو مخالفت کی سطح پہ لے جاتے ہیں اور وہ چھوٹے سے ذاتی اختلاف کو بھی مخالفت بنا کے ایسی پاٹدار دوریاں ڈال دیتے ہیں کہ جن کو پھر دوبارہ سے قرب میں لانے کا موقع ہی نہیں مل سکتا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت زیادہ دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہم حنفی ہیں اور ہم اعمال کے اندر ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے تقلید کا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خود حضرت امام صاحب کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام حضرت امام ابو یوسف اور دوسرے کا نام حضرت امام محمد، ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں شاگردوں نے اپنے استاد کے ساتھ سینکڑوں مسائل کے اندر اختلاف کیا، یعنی حضرت امام صاحب نے ایک رائے دی اور ان دونوں حضرات نے اس کے اپوزٹ میں ایک رائے دی، لیکن اس اختلاف کے باوجود استاد استاد رہا، شاگرد شاگرد رہا، نہ ان کے ادب میں کوئی فرق آیا، نہ ان کے احترام میں کوئی فرق آیا، بلکہ جس قدر وہ اختلاف کرتے گئے اسی قدر دین میں حسن پیدا ہوتا چلا گیا، آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور دین اور واضح ہو کے سامنے آتا چلا گیا۔ تو لہٰذا مخالفت کی اجازت بولیے نہیں ہے، لیکن اختلاف کی اجازت ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور احادیث پاک کی روشنی میں 5 بنیادی شرائط ہیں جو اختلاف کے زمرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ میں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند بیان کرتا ہوں جس سے یکجہتی اور اتحاد کا عنصر واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اختلاف خصلت ہے، اختلاف عیب نہیں ہے، یہ احادیث پاک کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کہ اختلاف خوبی ہے، اختلاف عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرنا بھی شاید عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔ مخالفت کرنا عیب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے ادب کے دائرے میں رہ کے کچھ عرض کر کے اس کی رائے سے اختلاف کر لے، شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر لے، ممکن ہے۔ ادب اور احترام بھی قائم رہے اور انسان اپنی رائے کا بھی اظہار کرے، لیکن ادب بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہوئے ادب چھوڑ دیتے ہیں وہ گستاخی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے شعوری طور پہ امت میں ایسے رویوں کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے کہ امت کی اکثریت کو بدتمیز بنانا شروع کر دیا، بے ادب بنانا شروع کر دیا، گستاخ بنانا شروع کر دیا کہ بھائی جو مجھے بندہ پسند نہیں آتا وہ جتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بھائی مجھے اس کی فلاں چھوٹی سی بات پسند نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی میں اسے گالیاں نکال لوں، جتنا مرضی میں اسے برا بھلا کہوں، یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اور پاکستان میں اس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کوئی استاد ہے اسکول میں، کوئی تاجر ہے، کوئی معاشرے کے کسی طبقے میں ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے ان طبقات میں رہ کے رواداری کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں اور یکجہتی کو فروغ دیں، اور لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یار اختلاف کے آداب یہ ہیں اور محبت کے آداب یہ ہیں۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ گئے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا بات، کہ ہم سفر پہ گئے، راستے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اور جس جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا، اور امت مسلمہ کو یہ آسانی دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے کہ اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کر لیا جاتا ہے، اور تیمم کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ 2 ضربیں زمین پہ پاکیزہ مٹی پہ لگائی جائیں، اور پہلی ضرب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت جو ہے وہ اس پہ مسح کر لیا جائے، اور دوسری ضرب سے اپنے چہرے پہ مسح کر لیا جائے۔ طہارت کی نیت سے تو انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو دونوں صحابہ اکرام حضرت ابو امامہ باہلی اور دوسرے ایک صحابی ساتھ تھے، دونوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنی سواری پہ بیٹھ کے آگے نکلے، اور ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی نظر آ گیا، کہ پانی مل گیا۔ اب دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا،
ایک صحابی کی رائے یہ تھی کہ پانی کیونکہ نظر آ گیا ہے لہذا دوبارہ وضو نیا کرنا پڑے گا اور دوبارہ زور پڑنی پڑے گی. دوسرے صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اسلام نے ایک رخصت دی ہے، جو زور ہم نے تیمم سے پڑھی وہ ہو گئی، اب وضو تازہ کرنا ہے، تیمم باطل ہو گیا، وضو کریں گے. وہ کہتے ہیں نا آب آمد تیمم برخاست، یہ فارسی میں، کہ جب پانی نظر آ جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے، پھر وضو کرنا پڑتا ہے. تو وضو تو کرنا ضروری ہے لیکن اس نماز ظہر کو دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے، وہ ہو گئی. تو ایک صحابی کہنے لگے نہیں، میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے دوبارہ وضو کیا، دوبارہ ظہر پڑھی، اور دوسرے صحابی نے وضو تو تازہ کیا لیکن ظہر کا اعادہ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود نہ ایک نے دوسرے پہ فتویٰ لگایا، نہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، نہ جناب وہ اختلاف مخالفت تک پہنچا. تو وہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم کی روایت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اختلاف رائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا اختلاف ہو گیا تھا کہ اس نے 2 دفعہ زور پڑی ہے، ایک دفعہ تیمم کے ساتھ اور دوسری دفعہ وضو کے ساتھ، اور میں نے صرف ایک دفعہ پڑھی ہے تیمم کے ساتھ. تو حضور آپ اس پہ حکم ارشاد فرمائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو اس حدیث یہ حدیث پاک ایک بہت بڑی اصل ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ فرق ہے دونوں مسئلوں میں، کہ اگر تو اختلاف ہو جائے دین کی حدود میں ایسی چیز پر کہ جو مسلمات دین میں سے ہے کہ ایک آدمی اسی کا انکار کر دے، تو وہاں پر تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس کو غلط کہنا پڑے گا اور پھر اس سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرنا پڑے گا. مثلا ایک بندہ یہ کہہ دے کہ خدا نعوذ باللہ ایک نہیں ہے بلکہ خدا 2 ہیں، تو اب اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے تم بھی کر سکتے ہو. اسے کہا جائے گا جناب یہ مسلمات دین ہیں، ان پہ کلام ہو چکا اور ان کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس پہ تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم دین کا مذاق اڑاتے ہوئے تم خدا نعوذ باللہ کہو کہ 2 ہیں. اس طرح تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور ہو جاؤ گے جس نے یہ کہا، وہ الگ صورت ہے. لیکن اگر اختلاف دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو، یہ جملہ یاد رکھیں، اگر اختلاف دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو اور انسان دین کے تمام چیزوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی کسی رائے کا اظہار کرے تو اس سے نہ وہ دین سے خارج ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کی بات سنی، تو اختلاف کیونکہ دین کے دائرے کے اندر تھا، باہر نہیں تھا، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابی کو ارشاد فرمایا اما الذی صلی الظہر مرتین فقد اخذ الاجر مرتین. فرمایا جس نے 2 دفعہ ظہر پڑھی ہے اس نے 2 دفعہ اجر کما لیا ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس نے 2 دفعہ اجر کما لیا کہ اس نے ایک دفعہ تیمم سے پڑھی اور دوسری دفعہ وضو کر کے پڑھ لی. اور جس نے ایک دفعہ پڑھی اسے اما انت فقد اصبت السنہ، فرمایا تو نے ایک دفعہ پڑھی ہے، تو نے مجھ محمد کی سنت کو پا لیا ہے، تو نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، تو نے وہ عمل کیا ہے کہ جو میری مجھ محمد کی سنت ہے. یعنی آئندہ بھی امت میں اگر کوئی بندہ ایک دفعہ تیمم سے نماز پڑھے اور دوبارہ اسے پانی نظر آ جائے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن سرکار نے پہلے بندے کو بھی غلط نہیں کہا، اس کی بھی دل جوئی فرمائی، اس کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی، کیونکہ اس نے دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو یہ پہلی اصل ہے کہ اختلاف اگر دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ادب کے ساتھ کیا جائے تو اس سے نہ کوئی بندہ مرتد ہوتا ہے، نہ کوئی بدعتی ہوتا ہے، بلکہ اس سے دین میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے. اور اتنی گنجائش اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے کہ انسان دوسرے کی رائے کو سنے اور اس کے احترام باقی رکھے اور اس پہ فتویٰ نہ لگائے. یہ پہلا اصول ہے. اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، غالباً 12 بجے دعائیں خیر ہونی تھی، تو میں بالکل اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں اور عرض کر لیتا ہوں. دوسرا اصول جو امت میں یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے احادیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے، یہ یاد رکھیے گا بات، اگر کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو اس کی دیگر خوبیوں کو پس پشت نہ ڈالا جائے. یعنی ایک اختلاف کی وجہ سے کسی کی ساری خوبیوں کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں تیرا میرا تعلق ہی نہیں رہا، اور اس کو دین کے دائرے سے باہر نکال دیا جائے. یہ کسی کو کسی نے کوئی حق نہیں دیا.
ابن انشا نے ایک جگہ لکھا، اس نے کہا کہ پہلے کے وہ بہت بڑا اردو کا ادیب تھا، لکھاری تھا، اس نے کہا کہ کسی دور میں دین کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا تھا اور مسلمان تھوڑے تھے، تو ہمارے صوفیاء کرام میں سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دین کے اندر لاتے تھے، کیونکہ دین کا دائرہ بڑا وسیع ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی آ جاؤ۔ تو ابن انشا کہتا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ دین کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے اور جگہ اندر تھوڑی ہو گئی ہے اور دھکم پیل کی سچویشن بن گئی ہے، تو لہذا لوگ اپنی جگہ بنانے کے لیے لوگوں کو دھکا مار مار کے دین سے باہر نکال رہے ہیں کہ تو بھی مشرک ہے، تو بھی کافر ہے، تاکہ ذرا دین کے دائرے میں وسعت پیدا ہو جائے۔ تو اس نے تو ایک طنز کیا ہے، لیکن یہ بات دل لگتی بات ہے کہ دین کا دائرہ نہ کل تنگ تھا، نہ آج تک ہے، نہ قیامت تک تنگ ہوگا۔ یہ وہ دائرہ ہے جس دائرے کو محمد عربی اپنے ہاتھ سے لگا کے گئے ہیں، یہ تنگ ہونے والا نہیں ہے، یہ وہ دائرہ ہے کہ قیامت تک اس میں مسلمان آتے رہیں گے، یہ وسیع ہوتا رہے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ کائنات کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس سے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دین نے ہر طرف پھیلنا ہے تو وہ شدت سے نہیں پھیل سکتا، وہ فتویٰ بازی سے نہیں پھیل سکتا۔ یہ ایک میرا درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں بڑے وثوق سے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہمارے چینلز پہ یہ سبق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ یہ جو گالیاں نکالنا ہے نا، یہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی نکالی ہیں اور یہ قرآن میں بھی آئی ہوئی ہیں، تو لہذا یہ نکالو اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے خود کالج کے کئی اسٹوڈنٹس کو جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو سوشل میڈیا پہ تقریریں کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں فلاں صاحب نے دین سکھایا ہے کہ اب جس سے اختلاف ہو جائے اور جو دین کے اوپر اعتراض کرے اس کو گالیاں نکالو، اور گالیاں نکالنا یہ قرآن کا اور رسول کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے؟ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، الحمدللہ الازہر شریف میں جا کے علماء کرام کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، علم حدیث پڑھا، اور پورے وثوق سے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص قرآن پاک کا استعمال کر کے گالیوں کا جواز دے اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھے، جو شخص قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے اور اس سے گالیوں کا جواز نکالے اس نے حضور کے حدیث اور رب کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، فرمایا تم ان لوگوں کو بھی گالی نہ دو کہ اگر تم نے ان کو گالی دی تو تمہاری گالی کی وجہ سے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ فرمایا تم انہیں گالی نہ دو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا دامن تھامے رکھو، اختلاف کرو، ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ، سختی ضرور کرو، لیکن اپنی زبان کو قرآن و سنت سے پھسلنے نہ دو۔ تو یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات میں کر رہا ہوں، نہ میں نے کسی کا نام لیا ہے، میں اشارتاً آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن و سنت سے گالیوں کا جواز نکالنے کی کوشش کرے وہ مس گائیڈڈ پرسن ہے، وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ جذباتی ہے، اور اس نے قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کسی سے اختلاف ہو بھی جائے اس کی خوبیوں کو ضرور پیش نظر رکھو کہ کہیں اس کی وہی خوبیاں دین کے لیے کام آنا شروع ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں صرف 2 واقعات ذکر کروں گا اور اسی پہ اکتفا کروں۔ پہلا واقعہ عثمان بن طلحہ کا واقعہ ہے۔ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ آپ سیرت النبی پڑھیں، اور آج کی رات میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ سب سیرت النبی کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کریں۔ ضیاء النبی شریف بہت اچھی کتاب ہے، 7 جلدوں میں ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے حضور کی سیرت لکھی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو جو سیرت کی کتاب اچھی لگتی ہے ایک دفعہ آپ تھرو پراپر چینل سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کے بہت سارے عقدے حل ہو جائیں گے اور بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سیرت کا دامن نہیں چھوڑنا کبھی بھی۔ تو 2 واقعات پیش کرنے ہیں۔ پہلا عثمان بن طلحہ کا واقعہ۔ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ مکہ خانہ کعبہ کا چابی بردار ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، اس کو سادن الکعبہ کہا جاتا ہے۔ سادن الکعبہ عربی میں کہتے ہیں یہ ایک ان کا لقب اور عہدہ تھا کہ اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، بہت بڑا رتبہ تھا، جب چاہے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا، جب چاہے بند کر دیتا۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضور نے اسے ایک دن فرمایا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ مکہ کا دور ہے، آج میرا دل کرتا ہے
کہ تو میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول، تو ابو جہل کے لیے کھولتا ہے، ابو لہب کے لیے کھولتا ہے، عتبہ شیبہ کے لیے کھولتا ہے، میرے لیے بھی کھول، میں اندر جا کے آج اپنے رب کی تسبیح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے نیا دین نعوذ باللہ نکال دیا ہے، تو میں تمہارے لیے نہیں کھول سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ جس دن خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا، جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ یہ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو مکہ کے اندر ہو اور جس کے فالوورز صرف 40 یا 70 ہوں، اور وہ کہے کہ ایک دن خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا؟ یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ آمنہ کا لال کہہ سکتا ہے، یہ حضور فرما سکتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نگاہ نبوت اور علم غیب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ ایک دن میرے ہاتھ میں ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اذن باطن الارض خیر من ظاہرہا، کہتے ہیں اگر ایسا دن بھی آ گیا نا کہ یہ چابی میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں چلی جائے، تو اس دن زمین کے اندر چلا جانا زمین کے اوپر چلنے سے میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی میں مر جاؤں تو یہ بہتر ہے، یہ دن میں نہ دیکھوں۔ تو حضور چلے گئے اور دن گزرتے رہے، اور سال گزرے، اور 10 سال گزرے، اور 13 سال گزرے، اور پھر وہ دن آیا جو فتح مکہ کا دن ہے، اور حضور تشریف لائے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا وہ پرامن ہے، جو خانہ کعبہ میں آ گیا وہ پرامن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اس کے لیے جو ہے وہ امن ہے۔ اور پھر حضور تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے گیٹ پہ آئے، تالا لگا ہوا تھا، فرمایا این عثمان ابن طلحہ، وہ عثمان بن طلحہ کدھر، ذرا اسے بلاؤ۔ تو وہ چھپ کے اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عرب جو ہے نا وہ ماؤں اور عورتوں پہ کی وجہ سے سختی نہیں کرتے، تو مجھے نہیں بلایا جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ تو ماں کے گوڈے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو نہیں آتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور مجھے اجازت دیں تو میں اسے بلا کے لاتا۔ تو فرمایا جاؤ۔ تو حضرت عمر نے ایک آواز اس کے گھر کے باہر سے لگائی کہ، تو حضرت عمر کا جلال اور رعب، تو ماں اس کی خود اس کو لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئی کہ حضرت عمر کے سامنے انکار ممکن نہیں۔ تو حضور اسے پکڑ کے لے، حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ تو اب اس سے بڑا اختلاف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے چابی نہیں دی خانہ کعبہ کی، اس نے حضور نے کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، سرکار دو عالم سے بری لینگویج میں بات کی۔ حضور چاہتے تو صفحہ ہستی سے اسے مٹا سکتے تھے، لیکن حضور نے رواداری کا درس دیا، اتحاد کا درس دیا، یکجہتی کا درس دیا، توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا درس دیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اے عثمان بن طلحہ آج تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو اس نے کہا انت کریم و ابن اخ کریم، کہا آپ سخی ہیں اور سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضور نے کیا کرم فرمایا؟ فرمایا تیری اس خدمت کا ریگارڈ کرتے ہوئے کہ تیرا میرا اختلاف تو اگرچہ ہو گیا، لیکن تو نے رب کے گھر کی نوکری کی ہے، تو نے کعبے کی نوکری کی ہے، تیری اس خدمت کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے، وہ جو میں نے کہا کہ اختلاف کرو لیکن خوبیاں بندے کی یاد رکھو، تو کہا ان خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے خذھا یا عثمان ابن طلحہ خالدتن طالدتن الی یوم القیامہ، فرمایا اے عثمان ابن طلحہ تو بھی کیا یاد رکھے گا کس سخی سے پالا پڑا، جا یہ خانہ کعبہ کی چابی تجھے دیتا ہوں، اور کہا صرف تجھے نہیں دیتا قیامت تک تیری نسلوں کو دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا فرمایا؟ قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو دیتا ہوں۔ لا یاخذھا منک الا ظالم، اور قیامت تک کوئی بھی تمہاری نسل سے یہ چابی نہیں لے گا مگر میری امت میں سے ظالم ایسا کام کرے گا۔ اور آج تک آن دا ریکارڈ ہے کہ وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل میں چلی آ رہی ہے۔ اور دوسرا واقعہ آخری جو ہے وہ عمر بن سہیل کا واقعہ، سہیل ابن عمر کا واقعہ۔ سہیل ابن عمر کون ہے؟ سہیل ابن عمر یہ ابو جہل کی پارٹی کا خطیب ہے، بہت بڑا مقرر ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گفتگو کرتا ہے، نعوذ باللہ اسلام کے خلاف تقریر کرتا ہے، اور عربوں کا ایک بہت بڑا جگادری اور خطیب ہے۔ جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، کب ہوئی؟ جنگ بدر، بولیے جنگ بدر، 17 رمضان المبارک۔
تو یہ ان کا خطیب جو ہے یہ بھی قیدی بن گیا، جنگ بدر کا قیدی بن گیا، 72 قیدی بنے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ تو جب آیا نا سامنے اور بیڑیاں ڈال دی گئیں تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ یہ جو عمرو سہیل ابن عمر ہے نا، اس نے بڑی تقریریں کی ہیں اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف، یہ آپ میرے حوالے کر دیں۔ اکثر انیابہ، یہ لفظ ہیں ابن اسحاق، کہا میں اس کے جبڑے توڑ دیتا ہوں تاکہ جب واپس جائے نا تو آئندہ جب یہ بات کرے گا تو عرب اس کی باتیں سن کے ہنسیں گے کہ اس کے منہ میں دانت ہی نہیں، تو میں اس کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ نبوت سے حضور دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا لا یا عمر لعلہ یقف موقفا تحمدہ علیہ، فرمایا عمر اس کے دانت نہیں توڑنے، ممکن ہے کہ ایک دن یہی سہیل ابن عمر کوئی بات کرے اور تو اس کے ماں باپ کے صدقے واری جا رہا ہو، تحمدہ علیہ، تو اس کی تعریف کر رہا ہو۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو اسلام کے خلاف بولتا تھا، کبھی اسلام کے حق میں بولے گا، کبھی اسلام کے لیے اس کی خدمات ہوں گی۔ تو پھر اسی سہیل ابن عمر نے اسلام قبول کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب حضور کا وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا سرکار نے، تو بہت سارے لوگ دین سے نکلنا شروع ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا، جب زکوٰۃ کا انکار کیا اور دین سے نکلنا شروع ہوئے تو جو کفار مکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی دین چھوڑ دیتے ہیں، حضور فوت ہو گئے نعوذ باللہ تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سہیل ابن عمر اسی منبر پہ کھڑا ہوا جہاں وہ اسلام کے خلاف گفتگو کرتا تھا، اور اس نے پھر اسلام اور حضور کے حق میں تقریر کی، اور اس نے کہا اے عرب کے میرے قبیلے والو، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، سب سے پہلے کافر نہ بن جانا کہ لوگ تمہاری مثالیں دیتے رہیں اور تمہارے اوپر لعنت کرتے رہیں کہ سب سے آخر میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور سب سے پہلے دین انہوں نے چھوڑا۔ اب حضور کے غلام بن گئے ہو تو اس غلامی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ان کے خطبے کی وجہ سے سارے کے سارے وہ لوگ جو ہیں انہوں اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ تو حضرت عمر اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے اور یاد کر رہے تھے کہ میں تو اس کے دانت توڑنا چاہتا تھا، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ اختلاف کیسے کرنا ہے، اور حضور نے مجھے یکجہتی اور اتحاد کا وہ پیغام دیا تھا جس کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے، کہ ہم ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ سنی جہاں بھی ہے اہل سنت کا کوئی عالم جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ جس شکل میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے ہم اس کا احترام کریں، ہم آپس میں جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں، اور اتحاد کا پیغام جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو میں نے باتیں چند عرض کی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔